ایک اسکول ٹیچر پر ایسی کیا مشکلات پیش آئیں کہ وہ ٹیچر سے گنڈا گرد بن گیا؟ پولیس اور جرائم پیشہ لوگوں میں دوستانہ مراسم کیوں؟ عنایت اللہ کے قلم سے نکلا ایک بہت ہی خوبصورت ناول ہیرے کا جگر، جس میں جرم و سزا کی پراسرار اور ہیبت ناک دنیا کے حیرت انگیز حقائق پر مبنی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کر منی ٹیپو اور بادل سے کہا، اب پہرا دینے کی ضرورت نہیں۔ پھر پوچھا، لونڈے آگے ہیں؟ ہاں، وہ باہر بیٹھے ہیں، بادل نے جواب دیا۔ صحن کے ایک کونے میں 12-13 برس کی عمر کے 3 لڑکے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ جیدہ نے صحن میں آ کر انہیں بلایا۔ تینوں بھاگ کر اس کے پاس آئے۔ غور سے سنو، جیدہ نے تینوں لڑکوں سے کہا، میری پتلون کی کسی جیب میں نقدی ہے، ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، مجھے دیکھو اور بتاؤ نقدی کس جیب میں ہے۔ وہ آگے چل پڑا اور چلتے چلتے پتلون کی دائیں جیب میں سے رومال نکال کر منہ صاف کیا اور رومال اسی جیب میں رکھ دیا۔ ذرا آگے جا کر واپس آیا اور اس نے ایک بار پھر جیب سے رومال نکالا، منہ پر پھیرا اور اسی جیب میں ڈال لیا۔ تم بتاؤ، اس نے ایک لڑکے سے پوچھا۔ دائیں جیب میں، لڑکے نے ذرا ہچکچا کر جواب دیا۔ جیدہ نے دوسرے لڑکوں سے پوچھا تو دونوں نے بائیں جیب بتائی۔ اس نے پہلے لڑکے کو پاس بلا کر روبدار آواز میں پوچھا، تم نے دائیں جیب کیوں کہی تھی؟ میں نے اس قدر صاف اشارہ دیا تھا، پھر تم نے غلط جیب کیوں بتائی؟ بھول گئے؟ لڑکے کے چہرے پر خوف و ہراس چھا گیا۔ دیوار کے ساتھ بیت کی چھڑی پڑی تھی۔ جیدہ نے چھڑی اٹھا کر لڑکے کو 2-3 ضربیں لگائیں۔ لڑکا بلبلا اٹھا۔ تم نے بائیں جیب کس طرح بتلائی تھی؟ جیدہ نے دوسرے لڑکوں سے پوچھا۔ ایک لڑکا ازبر کیا ہوا سبق سنانے کے انداز میں بولا، جس جیب سے منہ صاف کرنے والا رومال بار بار نکلتا ہے، اس میں نقدی نہیں ہوتی، ریزگاری ہو سکتی ہے، نوٹ نہیں ہوتے، تمہارا رومال دائیں جیب میں تھا اور نقدی ضرور بائیں جیب میں ہوگی، سمجھے؟ جیدہ نے پہلے لڑکے کو ایک تھپڑ مارتے ہوئے کہا، تمہارا باپ رومال والی جیب میں نوٹ رکھے گا؟ لوگ عقل والے ہوتے ہیں، رومال نکالتے وقت نوٹ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہم ایسے ہی عقل مندوں کی جیبیں صاف کیا کرتے ہیں جو ذرا سی بات کا خیال رکھتے ہیں۔ کون میری جیبوں میں سے نوٹ نکالے گا؟ جیدہ نے لڑکوں سے پوچھا۔ ایک لڑکے نے دوسرے دونوں کو ذرا دور لے جا کر کانوں کان کچھ سمجھایا اور انہیں چھوڑ کر خود جیدہ کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ استاد، لڑکے نے جیدہ سے کہا، تم فٹ پیری پر جا رہے ہو، تم میری اسامی ہو، آگے چلو۔ جیدہ آگے چلا تو لڑکا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ سامنے سے وہ دونوں لڑکے تیزی سے جیدہ کی طرف آئے اور اس طرح اس کے سامنے پہنچ گئے جیسے اتفاقاً جیدہ سے ٹکرا گئے ہوں۔ ایک لڑکا گر پڑا، دوسرا نہایت قدرتی طریقے سے اس لڑکے کے اوپر گر پڑا۔ جیدہ دونوں سے ٹھوکر کھا کر اس قدر آگے جھک گیا کہ اس کے ہاتھ زمین پر جا لگے۔ اس تصادم میں اداکاری یا بناوٹ کا ذرا بار شبہ نہیں ہوتا تھا۔ خود جیدہ جیسے استاد نے اسے اتفاقیہ ٹکر سمجھ لیا تھا۔ اسے غصہ بھی آ گیا۔ جیدہ سنبھل رہا تھا کہ گرے ہوئے ایک لڑکے نے اس کی رانوں پر پتلون کی جیبوں سے ذرا پیچھے ہاتھ رکھ لیے اور گڑ گڑانے لگا۔ استاد، ٹھوکر لگی تھی، ناراض نہ ہونا۔ اس کے اوپر گرنے والے لڑکے نے بھی جیدہ کو اسی طرح مصروف کر لیا اور جیدہ کے پیچھے چلنے والا لڑکا اس کے قریب سے ہو کر گزر گیا۔ جب لڑکے سے الگ ہو گئے تو اس نے غصے سے پوچھا، نوٹ کیوں نہیں نکالا ابھی تک؟ نوٹ یہ ہے استاد، لڑکے نے 5 کا نوٹ دکھاتے ہوئے کہا، یہ میرے ہاتھ میں۔ جیدہ نے اپنی بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا، نوٹ غائب تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، شاباش ٹیپو۔ جیدہ ٹیپو سے مخاطب ہوا، کل انہیں تالے سمجھائے تھے؟ ہاں، کھول کر بتائے تھے، ٹیپو نے جواب دیا۔ کیوں بھائی؟ جیدہ نے مار کھانے والے لڑکے سے پوچھا۔ ایگل مار کا تالے کی کتنی چوڑیاں ہوتی ہیں؟ 4 چوڑیاں، ایک سلاخ کی چابی سے کھل جاتا ہے، لڑکے نے خود اعتمادی سے جواب دیا۔ سیدھی سلاخ سے کون کون سے تالے کھلتے ہیں؟ جیدہ نے ان سے پوچھا۔
یہ نہیں، ٹیپو بول پڑا، یہ ابھی نہیں بتایا۔ ہمارے پاس تیار چھوکرے کتنے ہیں؟ جیدہ نے پوچھا۔ 10 ہیں، بادل نے جواب دیا۔ یہ 3 ملا کر 13۔ منّے نے تصحیح کی۔ یہ بھی تیار ہی ہیں، صرف تالے سمجھانے باقی ہیں، جیبوں کا کام کر سکتے ہیں۔ 4 لونڈے جیل میں ہیں، ٹیپو نے بتایا۔ 2 کی تو ضمانت کرا لی تھی نا؟ جیدہ نے پوچھا۔ ان کے علاوہ 2 اور ہیں، بادل نے کہا۔ میں ان کی ملاقات کو جاتا رہتا ہوں اور بیڑی سگریٹ صابن وغیرہ دے آتا ہوں۔ خیال رکھنا، جیدہ نے ہدایت دی، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر وہ لڑکوں سے مخاطب ہوا۔ یہ لو اوئے۔ اس نے وہی 5 کا نوٹ جو لڑکوں نے اسے واپس دے دیا تھا ان کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، جاؤ سینما دیکھو اور کھاؤ پیو۔ لڑکے ہنستے کھیلتے باہر نکل گئے۔ جیدہ ایک اور کمرے کی طرف بڑھا اور کہا، اسے کھولو ذرا۔ منّے نے آگے بڑھ کر ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیدہ کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ ایسے وسیع غار کا منظر پیش کر رہا تھا جس میں مکڑیوں کی حکومت تھی اور جن کے جالوں میں جیسے بدروہیں الجھی ہوئی تھی۔ دیواروں پر چھت سے گرنے والے پانی کے گہرے مٹیالے نشان کمرے کی ہیبت میں اضافہ کر رہے تھے۔ کوئی کھڑکی نہیں تھی، ایک ہی روشن دان تھا جسے جالوں نے بند کر رکھا تھا۔ چھت سے جالے اس طرح لٹک رہے تھے جیسے پرانے چھتیڑے لٹک رہے ہو۔ فرش کچا تھا اور نہ ہموار تھا، بعض جگہ شور بھی ابھرا ہوا تھا اور نشیبی جگہوں میں کائی جم رہی تھی۔ تعفن اور بدبو سے دماغ پھٹا جاتا تھا۔ دروازے کی راہ سے جو روشنی اندر آ رہی تھی وہ جیسے جالوں میں الجھ کے بجھ گئی ہو۔ سامنے دیوار کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے اور گرد آلود تھے، چہرہ یوں جیسے ملبے سے نکالی ہوئی لاش کا ہو، آنکھیں نیم اور کھوپڑی میں دور اندر کو دنس گئی تھی، پپوٹے سوجے ہوئے، گال پچکے ہوئے، منہ کھلا ہوا اور ہونٹ بنجر زمین کی طرح خشک اور پھٹے پھٹے۔ وہ اس طرح بیٹھا تھا جیسے بیٹھا نہیں، دوہرا ہوا ہو۔ جیدہ اندر گیا تو لاش کی پلکیں لرزیں، پلکوں میں اتنی سخت نہ تھی کہ اٹھ سکیں، ہونٹ یوں مل رہے تھے جیسی پانی مانگ رہے ہو۔ ابن، جیدہ نے قریب جا کر اسے بلایا۔ وہ ابن تھا، وعدہ معاف گوا۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو سر دیوار کے ساتھ جا لگا۔ جیدہ نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو ابن کی آنکھیں درد کی شدت سے کھل گئیں اور ہونٹوں سے گھٹی ہوئی سی چیخ نکلی جسے جالوں نے وہیں دبوچ لیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا یا جیدہ نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ مخبر کون تھا؟ جیدہ نے تحکمانہ انداز میں مگر آہستگی سے پوچھا۔ ابن نے نفی میں سر ہلایا۔ مخبر کون تھا؟ جیدہ نے بلند آواز سے پوچھا۔ معلوم نہیں، مری ہوئی سی آواز سنائی دی۔ مخبری کس نے کی تھی؟ جیدہ نے دانت پیستے ہوئے پوچھا اور اس کے بالوں کو ایک اور جھٹکا دیا۔ ابن کا منہ کھل گیا اور دانت کٹکٹانے لگے۔ اس میں بولنے کی سخت نہیں تھی، اتنی سی سرگوشی کر سکا، استاد رحم۔ جیدہ نے اس کے بال چھوڑ کر اس کے منہ پر ایسا گونسا مارا کہ ابن دیوار کے ساتھ جا لگا اور گر پڑا۔ منا، ٹیپو اور بادل دروازے میں کھڑے خاموشی اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ابن نے گر کر نہ اٹھنے کی کوشش کی نہ ہلنے کی، اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔